اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رفقہ اور حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو لبان کی طرف روانہ کیا کہ تم لبان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر اس کی بیٹی سے شادی کر لینا، اور اتنی دیر تک وہاں پر رہنا جب تک کہ تمہارے بھائی عیسیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے اس وقت کروں گا جب تم 7 سال تک میری بکریاں چراؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال تک بکریاں چرائی۔ اس کے بعد جب لبان نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا تو جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کرنا چاہتے تھے، اس کی جگہ دوسری بیٹی جو کہ بڑی تھی، اس سے لبان نے آپ کا نکاح کر دیا۔ پھر بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال بکریاں چرائی۔ پھر لبان نے اپنی چھوٹی بیٹی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام نکاح کرنا چاہتے تھے، حضرت راحیل سے پھر نکاح کر دیا۔ لبان کی 2 بیٹیاں بیک وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی بیوی جن کا نام لیا تھا، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی اور ان کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: ایک کا نام روبیل، ایک کا نام شمہون، ایک کا نام لاوی اور ایک کا نام یہودا تھا۔ جب لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی تو جو لیا کی چھوٹی بہن راحیل تھی، اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اسے تھوڑا محسوس ہوا کہ میری بڑی بہن سے اولاد ہو رہی ہے لیکن میری کوئی اولاد نہیں۔ تو لبان نے جو لیا اور راحیل کی شادی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کی تھی تو اس وقت ساتھ 2 لونڈیاں بھی دی تھی۔ ایک اپنی بڑی بیٹی حضرت لیا کو باندی دی اور دوسری باندی جو دوسری چھوٹی بہن حضرت راحیل تھی اسے دی۔ اب دونوں بہنوں کے پاس ایک ایک لونڈی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی۔ جب راحیل نے یہ معاملہ دیکھا کہ میری بڑی بہن حضرت لیا کو اولاد ہوئی ہے لیکن مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی، اس نے اپنی جو لونڈی تھی جس کا نام بلہی تھا اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حبا کر دیا کہ آپ اس سے شادی کر لیں، اس سے آپ کو اولاد ہوگی جو مجھ سے نہیں ہو رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل کی لونڈی بلی سے شادی کر لی۔ پھر اللہ نے راحیل کی لونڈی بلی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا تھا جس کا نام نفتالی رکھا تھا۔ اس کے بعد حضرت لیا نے دیکھا کہ حضرت راحیل نے اپنی لونڈی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حبا کر دی ہے، تو یہ دیکھ کر لیا نے بھی اپنی لونڈی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حبا کر دی ہے اور آپ نے اس سے بھی شادی کر لی۔ اب آپ کی 4 بیویاں ہو چکی تھی، ایک کا نام لیا اور دوسری راحیل جو کہ دونوں بہنیں تھیں، اور دوسری 2، ایک کا نام زلفی اور دوسری کا نام بلہی تھا۔ جو لیا کی لونڈی تھی اس کا نام زلفی تھا اور جو راحیل کی لونڈی تھی اس کا نام بلہی تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں ہو چکی تھی۔ جب لیا نے اپنی لونڈی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حبا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو 2 بچے عطا فرمائے۔ ایک کا نام شیر اور دوسرے کا نام جادہ رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر لیا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید اولاد عطا فرمائی۔ ایک کا نام زبولون رکھا اور دوسرے کا نام اساخیر رکھا۔ اور پھر لیا سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام دینا رکھا گیا۔ لیا سے بھی اولاد ہوئی اور اس کی لونڈی سے بھی اولاد ہوئی، اور جو راحیل کی لونڈی تھی اس سے بھی آپ کو اولاد ہوئی، لیکن راحیل کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام راحیل سے پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت بنیامین بھی راحیل سے پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بیٹے حضرت راحیل سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں معلومات تھی کہ کس طرح انہوں نے لیا سے شادی کی اور پھر ان کی بہن راحیل سے شادی کی، اور پھر ان دونوں سے جو اولاد ہوئی، راحیل کو بعد میں اولاد ہوئی اور لیا کو پہلے اولاد ہوئی۔ راحیل کو 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام یوسف اور بنیامین تھا۔ باقی 10 بیٹے لیا سے، لیا کی لونڈی زلفی اور بلی سے پیدا ہوئے۔ ان 12 میں سے جو سب سے بلند، زیادہ مقام اور زیادہ مرتبے والے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب بھائیوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اور ان 12 بیٹوں میں سے اللہ نے جن کو نبوت عطا فرمائی وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔
بقیہ ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھے، اور جس جگہ پر لابان کے پاس یعنی اپنے خالو کے پاس گئے اور شادی وہاں پر ہوئی تو یہاں پر حران علاقے میں حضرت یعقوب علیہ السلام 20 سال تک قیام پذیر رہے۔ یاد رہے دوستو، اسلام سے پہلے بیک وقت میں 2 بہنوں سے شادی ہو سکتی تھی، لیکن پھر اسلام میں اللہ نے اس کو منع فرما دیا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے بیک وقت 2 حقیقی بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا یا بیوی کی عدت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کرنا قطعاً حرام ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔